ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارک انبیاء کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خداوند عالم قبلہ و کعبہ کی روح کو مزید درجات عطا فرمائے۔ اس وقت سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی رکوع 5 کی آیات پیش خدمت ہیں۔ رکوع 5 میں 25 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 51 سے لے کر 75 تک۔ آیت نمبر 51 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ: اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی سمجھ عطا کی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا اس سے پہلے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالغ ہونے سے پہلے لکھا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا، اور خدا کا یہ فرمانا کہ ہم ان کو خوب جانتے تھے بتاتا ہے کہ خدا کی بخششیں اندھا دھند یا اٹکل پچو نہیں ہوا کرتی، بلکہ خدا کی عطائیں ظرف و محل، فکر و عمل، غرض تمام تر حکیمانہ بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 52، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ آخر یہ کیا واہیات مورتیاں ہیں جن کے عاشق ہو کر تم ان کی پوجا پاٹ اور بندگی میں جمے بیٹھے ہو۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ اے مشرکوں، تم جن بتوں کو خدا مان رہے ہو اور ان کی اصلیت اور حقیقت پر بھی غور کر لو۔ آخر پتھر کی وہ مورتیاں جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہیں خدا کیسے بن گئی؟ آیت نمبر 53، قال وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا تک کو انہی کی پوجا پاٹ اور بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدلل تقریر کے مقابلے میں مشرکوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کو پوچھتے دیکھا ہے، اس لیے ہم انہی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ بڑے گزرے ہوئے بزرگوں کی باتوں یا اعمال کے اندھا دھند پیروی کرنا عقل دشمنی ہے، اس لیے کہ گزرے ہوئے لوگ آنے والی نسلوں سے ہمیشہ زیادہ عالم نہیں ہوا کرتے، بلکہ اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ علم و دانش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے سامنے آفتاب نصف و نہار کی طرح واضح ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، ہوائی جہاز، بحری غوطہ خور، سب میرین، موٹر کاریں، کمپیوٹر، ٹیلی فون وغیرہ علم و دانش کی جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 53، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واقعی تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ محققین نے نتیجے نکالے کہ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اگر بزرگ کوئی کام کیا کرتے تھے محض اس لیے ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ نیز یہ آیت ان جاہل مریدوں کو رد کر رہی ہے جو اکابرین کی تقلید کرنے میں غلو کرتے ہیں اور صحیح دلیل سننے کے بعد بھی بزرگوں کے اقوال اور اعمال کو حجت بنائے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 55، قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کیا تم واقعی
کوئی سچا پیغام سنجیدگی سے لائے ہو یا تم ہم سے تفریحاً مذاق کر رہے ہو؟ تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ مشرک قومیں عقیدہ توحید سے اس قدر دور بھاگتی ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے توحید کا پیغام سن کر سمجھتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مذاق کر رہے ہیں یا ان سے تفریح لے رہے ہیں۔ بلا انبیاء علیہ السلام کا اس طرح کے مذاق سے کیا تعلق؟ آیت نمبر 56، قالت بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے دل لگی کیسی، بلکہ حقیقتاً تمہارا پالنے والا آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی نے ان سب کو وجود بخشا ہے، میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی واضح دلیلوں سے بالکل صاف طور پر ثابت کر دیا کہ یہ پتھر لکڑی کے ٹکڑوں کے بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے، صرف اور صرف عبادت و اطاعت کی لائق وہ ذات خداوندی ہے جو تمام کائنات کی خالق و مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، اور اس حقیقت کا صرف میں اکیلا ہی گواہ نہیں ہوں بلکہ تمام عقل مند لوگ جو اندھی تقلید کے قائل نہیں اس حقیقت پر گواہ ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، آیت نمبر 57۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، خدا کی قسم میں لازمی طور پر تمہارے ان بتوں اور خداؤں کی خفیہ کارروائی کے ذریعے اچھی طرح سے خبر لوں گا جب تم پیٹ پھیرا کر کہیں گئے ہوئے ہوگے۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات آہستہ سے کہی ہوگی، بہت سو نے تو سنی ہوگی اور بہت سو نے نہیں سنی ہوگی۔ جنہوں نے سنی بھی ہوگی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کی کوئی خاص پرواہ نہ کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھلا ایک اکیلا جوان ساری قوم کے خداؤں کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ آیت نمبر 58، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا کچومر نکال کر چوکا چوکا کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام غازی نے ان الفاظ کا مرجع یعنی اشارہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ شاید وہ اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ دونوں صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو مشرکوں کو قائل کر سکیں کہ نہ تو جھوٹے بت کسی کام کے ہیں اور نہ بڑا بت کسی کام کا ہے، کیونکہ نہ چھوٹے خود کو بچا سکیں گے نہ بڑا۔ آیت نمبر 59، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ ترجمہ، ان لوگوں نے واپس آ کر کہا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ واقعاً وہ بڑا ہی ظالم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ بڑے بت کی طرف بھی پھر سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 20، معاف کیجیے گا 60، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ترجمہ، کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر بد کرتے سنا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 61، قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ ترجمہ، سب نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے، شاید کہ وہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں۔ کافروں مشرکوں کا یہ کہنا کہ پکڑ لاؤ ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی مراد تھی وہ یہی چاہتے تھے کہ مجھے عوام کے سامنے بات کرنے کا موقع مل جائے، صرف پروہتوں اور پنڈتوں کے سامنے بات نہ ہو، تاکہ عام آدمی خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جن کاٹ کے الوؤں کو ان پنڈتوں نے خدا بنا رکھا ہے وہ محض دھوکہ ہے۔ وہ بیچارے کس قدر بے بس اور مجبور ہیں کہ خود اپنا دفاع نہ کر سکے
اس طرح تو ان پنڈتوں اور پروہتوں نے بھی وہی حماقت کی جو فرعون نے کی تھی. دونوں نے عوام کو اکٹھا کر لیا. اس طرح وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عوام کے سامنے اپنا استدلال پیش کرنے کا موقع مل گیا. آیت نمبر 62 قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ آیت نمبر 63 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ کہیں یہ سب کچھ ان کے بڑے تو نہیں کیا، تو خود انہی سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہوں. اس آیت پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر وہ بات کرنے کے لائق ہیں. مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا معاذ اللہ. حالانکہ جرائم کی تفتیش کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جس کے پاس اعلی جرم ملتا ہے وہی ملزم قرار پاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کلہاڑے سے بت توڑے تھے وہ کلہاڑا بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا تھا. اصل بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، استدلال کے طور پر فرمایا تھا، کوئی خبر کے طور پر نہیں فرمایا تھا. یہ جملہ صرف اور صرف مشرکین کو یہ سمجھانے کے لیے فرمایا تھا تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ جن کاٹ کے الوؤں کو وہ خدا مان رہے ہیں وہ کس قدر بے بس و مجبور ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ وہ ان مشرکوں کے افکار کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. وہ اصل میں ان مشرکوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بت کچھ کام نہیں کر سکتے. خدا کی قسم بتوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا. یہ اصول کافی میں لکھا ہے. آیت نمبر 64 یہاں پچھلی آیت کی بڑی تفسیر ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو تفسیر میں مطالعہ کریں یا آپ مجھے الگ میسج کریں، میں آپ کو مزید اس کی تفصیل سنا دوں گا. آیت نمبر 64 یہ ہے کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. ترجمہ یہ ہے ایسا مدلل اور منہ توڑ جواب سن کر انہوں نے اپنے دل ہی دل میں غور کیا اور اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان بیکار پتھروں کاٹ کے الوؤں کو پوچھنے سے کیا حاصل، اس طرح تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سن کر بھی لاپرواہی برتی، اپنے خداؤں کو کھلا چھوڑ دیا، ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا. آیت نمبر 65 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ترجمہ: پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا یہ بات تو تم خوب جانتے ہی ہو کہ یہ ہمارے خدا کچھ بولتے نہیں ہیں. آیت نمبر 66 قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان گونگی بیکار چیزوں کی بندگی اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں. شیخ الاسلام نے کہا کہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کے مقابلے پر شرمندگی سے ان سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، اس لیے سر جھکا کر بولے کہ جان بوجھ کر ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو، بھلا کہیں پتھر بھی بولتے ہیں. آیت نمبر 66 قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان گونگی بیکار چیزوں کی بندگی اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال یہ تھا کہ یہ تمہارے خیالی اور ہوائی خدا جو بات تک نہیں کر سکتے، نہ شعور و ادراک رکھتے ہیں، نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنی حمایت کے لیے بلا سکتے ہیں، جو کسی درد کی دوا نہیں، خدا کیسے کہے جا سکتے ہیں، کس طرح لائق عبادت بن سکتے ہیں، ان کی بندگی سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. میرے ان کو توڑنے نے بتا دیا کہ یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. آیت نمبر 67 اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ترجمہ: افسوس تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر
جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، تو کیا تم کبھی عقل سے کام ہی نہ لوگے؟ آیت نمبر 68۔ پہلے میں آیت نمبر 67 کی تھوڑی تشریح جو شیخ الاسلام عثمانی نے کی وہ میں کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے مشرکوں، پھر تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ جو مورتی ایک لفظ بھی نہ بول سکے، کسی آڑے وقت کام نہ آ سکے، کسی کو ذرہ برابر نفع یا نقصان نہ پہنچا سکے، اس کو تم خدائی کا درجہ دے رہے ہو؟ کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ آیت نمبر 68۔ قالوا حرقوہ وانصبوا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لے لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہاں تفسیر مجموع البیان اور تفسیر میزان میں لکھا ہے کہ مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کے مقابلے میں اپنی طاقت کو استعمال کیا اور ان کے لیے اتنی زبردست آگ جلائی کہ اب ان کے لیے خود یہ ممکن نہ رہا کہ آگ کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک سکیں، اس لیے منجنیق میں ڈال کر پھینکا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر میزان، تفسیر قرطبی اور تاریخ ابن اسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو مشرکوں نے سب کچھ کر ڈالا جو وہ کر سکتے تھے کہ کسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ لاچار کر دیں، مگر ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تو خدائی طاقت تھی، اور جو بھی دین کے لیے کام کرتا ہے خدائی طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 69۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ فرمایا کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس آیت میں اللہ پر توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیا یہ بتایا جا رہا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، تفسیر میزان میں بھی لکھا ہے، اور اصول کافی میں بھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ ہوا ہی میں تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام خدا سے اجازت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا حل لک حاجہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اما الیک فلا، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، بس اپنے مالک سے حاجت طلب کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے سوال کی ضرورت نہیں، میرا مالک خود میری حالت خوب جانتا ہے۔ تو یہاں تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات اور دعا ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت اور راز و نیاز کے عالم میں خداوند کریم سے اس طرح بات چیت کی یا احدو یا احدو یا صمدو یا صمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد توکلت علی اللہ، یعنی اے اکیلے اے بے نیاز اے وہ کہ جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی جس کے برابر یہ ہم پلہ نہیں، میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما انجیتنی منہا۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تفسیر صافی میں موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہے اے اللہ، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حق کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھ پر ہے، مجھے اس آگ سے نجات عطا فرما۔ ہم بھی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں گمراہیوں سے نجات عطا فرما۔ آیت نمبر 70 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ، غرض انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنانے کا ارادہ کیا، مگر ہم نے ان کو بری طرح نقصان اٹھانے والا بنا کر ناکام کر دیا۔ مطلب یہ کہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا چاہتے تھے، لیکن خود ناکامی، ذلت اور نقصان میں وہ خود پڑ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت برملا ظاہر ہو گئی، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر
دشمنوں کی سازشیں اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچایا اور اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ برکت والی زمین کے بارے میں تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ تفسیر برہان میں کلینی کی روایت سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس زمین شام کو برکت والی زمین اس لیے فرمایا کہ اکثر نبی اس علاقے میں مبعوث ہوئے، یہ زمین نبیوں کا گہوارہ بنی۔ آیت نمبر 72، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کو نیک بنایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دونوں پر نافلہ کا اطلاق ہوا ہے، کیونکہ خدا پر دینا واجب نہیں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اور پوتا از راہ فضل و کرم عطا ہوئے۔ شیخ العثمانی صاحب نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو ہم نے پوتا بھی دے دیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خدا سے صرف ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی، مگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل کی بقا کا بندوبست کر دیا، اس طرح دعا کی قبولیت کو بہت زیادہ وسیع کر دیا، وسعت عطا کر دی۔ آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کے ذریعے سے نیک کام کرنے کا حکم بھیجا، نیز نماز کو پابندی کے ساتھ قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری بندگی یعنی بھرپور اطاعت و عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں اماموں کا تذکرہ ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن میں 2 قسم کے اماموں کا ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اور ہم نے ان کو امام مقرر کیا تاکہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا کام انجام دیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، مطلب یہ کہ یہ وہ امام ہیں جو خدا کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی وہ خدا کے حکم کو اپنے حکم پر مقدم سمجھتے ہیں، خدا کے حکم کو اپنے حکم سے برتر جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے امام وہ ہیں جن کے لیے خدا نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یعنی ہم نے انہیں ایسا امام قرار دیا کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ ایسے امام ہیں کہ جو اپنے حکم کو خدا کے حکم سے برتر اور مقدم سمجھتے ہیں، اور اپنے حکم کو خدا کے حکم سے پہلے قرار دیتے ہیں، اس طرح اپنی ہوا و ہوس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کتاب خدا کے خلاف۔ یہ تفسیر میزان، تفسیر نور الثقلین، اصول کافی اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 74، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ترجمہ، پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے بچا کر نکال لیا جہاں کے لوگ بڑے گندے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ واقعاً وہ بڑے ہی بدماش، بدکار اور حدوں کو توڑ ڈالنے والے لوگ تھے۔ اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو پہلے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 75، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، حقیقتاً وہ نیک کام کرنے والے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ علامہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا تاکہ نیکوں اور بدوں کا انجام الگ الگ معلوم ہو جائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور
وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شہید کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔